کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? سوال انگریزی میں تھا, میں ترجمہ کروں گا ہندی میں اردو میں انشاءاللہ. جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں. آج اردو میں لیکچر ہے, انگریزی میں سوال ہے, پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب. بردر نے 2 سوال کیے. ایک سوال تھا کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا, پہلے 5 آیتیں, تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے, تورا میں ہے, ہندو مذاہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں؟ سوال نمبر 1 کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل, ایک دن ایسا ہوا, اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں. قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے. آپ بائبل پڑھیے, رامائن پڑھیے, مہابھارت میں سیکوینس ہے, پہلے یہ ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ مرتا ہے, پھر دوسرا, پورا سیکوینس ہے. قرآن ایسا نہیں. قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ اعراف میں بھی ہے, لائن سے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایک معجزہ ہے. اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے. قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی, اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وحی آئی اور جواب آیا. تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی. لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے, وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے, پھر سورہ بقرہ. تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے. اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا. اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی, اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا, پڑھو. تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے وہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے. تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے. آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک ہے آخرت کے دن کا. پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے. موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی.
آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے, باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے. دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے, بائبل میں ہے, کیا تورا میں ہے, ہندو کتابوں میں ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں نے ایک تقریر کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز, دیگر مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. میں صرف حوالے دوں گا, ڈیٹیلز آپ کیسٹ میں سن سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدم. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 10. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی, سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب, سام ویدا میں بھی ہے. بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے کنٹپ سکتا میں بھی. اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشنز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذاہب میں بھی ہے, دھما پٹ کے اندر بھی ہے, بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے, زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز.